جو آیت مبارکہ گزری تھی اس میں صبر کرنے والوں کا بیان تھا کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو وہ اس میں اللہ کی تسبیح کرے اور یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو صبر کرے۔ تو اس کے اجر کے بارے میں آگے بتایا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی صبر کیا تو صبر کا اجر کیا ملا؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور یہ لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ جو مکے کے اندر دو پہاڑیاں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہاں دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ تو دو پہاڑ ہیں، اب ان دو پہاڑوں کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے، تو ان کو اپنی نشانیاں کیوں بنایا اللہ نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے اوپر وہ سعی کی، یعنی اس کے اوپر پے چڑھی صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ۔ یعنی جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا اس وقت وہ پانی کی تلاش میں انہوں نے چکر لگائے اس کے اوپر، تو 7 چکر لگائے اللہ کی بندی نے ان پہاڑیوں پر، تو اللہ نے ان پہاڑیوں کو ہی اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ تو حج جتنا بھی ہے نا، ہم تو جاتے ہیں حج کرنے، اور حج کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ حج کرنے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر اس طرح آتا ہے وہاں سے کہ جس طرح آج ہی دنیا میں آیا ہے، یعنی بالکل کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں ہم جا کے کیا کرتے ہیں جس کا اتنا بڑا اجر ہے؟ کیا وہاں جا کے نمازیں پڑھنے کا یہ اجر ہے؟ نہیں۔ کیا کام ہے وہ کام ایک ہی اللہ کے نیک بندوں کی نقل کرنی ہوتی ہے۔ وہاں جا کے حضور نے طواف کیا، ہم نے بھی طواف کرنا ہے۔ صفا مروہ پہ حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں، ہم نے بھی دوڑنا ہے۔ عرفات میں جا کے حضور رکے ہیں، ہم نے بھی رکنا ہے۔ مزدلفہ میں حضور نے قیام کیا، وہاں ہم نے قیام کرنا ہے۔ مینا میں حضور رکے، ہم نے مینا میں رکنا ہے۔ آپ نے کنکریاں ماری تھیں تو ہم نے وہ بھی مارنی ہے۔ تو یہ ہے حج۔ حج میں کوئی نمازیں نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے نقل۔ اس نقل کا اجر اللہ اتنا عطا فرما رہا ہے کہ بندے کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یہ ویسے معاف نہیں ہوتے، یعنی ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن حج وہ عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر جو حقوق العباد ہوتے ہیں، بندوں کے حق، یہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک معاف نہ کروائے جائیں، لیکن حج کی برکت سے اللہ یہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کی معافی کی صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بروز قیامت یہ ہوگا کہ ان دونوں کی آپس میں اللہ صلح کروا دے گا، تو اس طرح حج کی برکت سے یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پھر آگے بیان کیا ہے کہ فمن حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ پھر جا کر ان کا طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ کا۔ اور وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جس نے بھی یہ اچھا کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے شعائر اللہ۔ تو شعائر اللہ مطلب اللہ کی نشانیاں۔ تو اسلام یا ہر مذہب جو ہوتا ہے نا، اس کے کچھ نہ کچھ شعائر ہوتے ہیں۔ تو اب اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ان شاعر کو اپناتا ہے وہ اسی مذہب کا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو لوگ ہیں نا، ہندو، ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ یہاں لمبی لمبی 3 لائنیں لگاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قشقہ۔ یہ قشقہ اگر کوئی مسلمان لگاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ کفری علامت ہے، ان کے کفر کو اپنا رہا ہے۔ وہ بت کے آگے جھکتے ہیں، تو مسلمان بت کے آگے جا کے جھکے گا، یہ بھی کفر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی کفری علامت ہے۔
اسی طرح جو شاعر ہوتے ہیں یعنی اللہ کی نشانیاں، ان کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے اگر، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کی بے حرمتی نہیں کی، حقیقت میں اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی۔ اس میں سے ہماری مسجدیں آتی ہیں، ہمارا قرآن پاک آتا ہے، اس میں یہ سفر مروہ آ جاتے ہیں، اس میں اذان آ جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی آتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی یہ بھی کفر ہے، قرآن کی شان میں گستاخی یہ بھی کفر ہے، مسجدوں کی گستاخی یہ بھی کفر ہے، کعبۃ اللہ کی گستاخی یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ جتنی بھی ساری چیزیں جن کو ہم شاعر اللہ کہتے ہیں، لہٰذا ان کا ایک اپنا ادب ہے، اپنا احترام ہے، تو ان کے اسی ادب احترام میں رہنا چاہیے۔ باقی یہ کہ ان کو ایک تو ہے بے حرمتی کرنا، یہ مسجدیں ہیں ان کو گرا دینا مثال کے طور پر، ایک ہوتا ہے ضرورت کے وقت گرانا، وہ بے حرمتی کی نیت نہیں ہوتی بندے کی، تو ویسے اس کو شہید کر کے بنانا ہے، لیکن اگر کوئی بے حرمتی کی نیت کر کے اس کو ختم ہی کرنا چاہ رہا کہ بھائی یہ یہاں لوگ آ کر نمازیں پڑھتے ہیں اس کو ختم کرو، یہ کیا طریقہ ہے، ادھر آگے انہوں نے جگہ بنا لی ہے، اس طرح کی اگر کوئی باتیں کر کے کرتا ہے، اسی طرح قرآن پاک ہے، اب ایک بندہ اس کو لے کے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے گر گیا، یہ کفر نہیں ہے، اگرچہ اس کی بے احتیاطی سے ہوا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کچھ صدقہ خیرات کر دے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، لیکن ایک جان بوجھ کر اس کو، اللہ کی کتاب ہے اس کو پتہ ہے، پھر اس کو پھینکتا ہے، غصے میں آ کر کسی بھی طریقے سے، یہ پھر قرآن کی بے حرمتی ہے، اس کی بے ادبی ہے، پھر یہ کفر ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ ہمیں اس کی جو نشانیاں ہیں اس کا ادب اور احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔